إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا يفعلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس کریم نے اس پرفتن دور میں ہم جیسے گرے پڑے گنہگاروں کو علم کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ علم کی نسبت بہت اونچی ہے، جیسے وزارت کی نسبت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے اور صدارت کی نسبت سمجھ میں آتی ہے، سرکاری ملازمت افسری کی نسبت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، یہ سب نسبتیں گھٹیا اور حقیر ہیں، بے حیثیت ہیں۔ علم کی نسبت ان سب سے اونچی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے اور جہنم اور جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو وہاں پہ 3 طبقات ایسے ہیں کہ جن کو خود تو نجات مل ہی جائے گی، اوروں کی سفارش کا بھی حق دیا جائے گا۔ ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ آپ اوروں کے لیے سفارش کریں۔ سب سے پہلے انبیاء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر علماء کو حق دیا جائے گا۔ علماء سے کہا جائے گا آپ سفارش کریں۔ کس کس کے بارے میں آپ سفارش کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ کہیں گے ہم اس کو جہنم سے برات دے دیں گے۔ اور شہداء کو حق تیسرے نمبر پر دیا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء کا درجہ شہداء سے بھی بڑا ہے۔ تو علم کی نسبت بہت اونچی ہے، علم کی نسبت بہت اونچی ہے، مگر نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ چھوٹی نسبت تھوڑی ذمہ داری، بڑی نسبت زیادہ ذمہ داری۔ ایک علاقے کا کونسلر ہے، اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ایک علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، AC ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ایک علاقے کا DC ہے، ڈپٹی کمشنر، اس کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ ہے۔ جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کرام کو نبیوں کے بعد والی پوسٹ عطا فرمائی ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت کے بعد یہ علماء ہی ہیں کہ جن کے سروں پر وہ تاج سجایا گیا ہے کہ جو اللہ کے ہاں بہت ہی معزز اور بہت ہی ذی شان ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری، جیسے علماء کا رتبہ بڑھا،
علماء کی عزت زیادہ اور علماء کا مقام بہت بلند، ایسے ہی علماء کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں ایک ذہن بن گیا ہے اور ہر دین کی محنت کرنے والوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے، چلتے چلتے اگر ان کے ذہنوں کو وسعت نہ دی جائے، اگر ان پر محنت نہ کی جائے، اگر ان کے سامنے سارا عالم نہ رکھا جائے تو کام کرتے کرتے ذہن محدود ہو جاتے ہیں، فکریں محدود ہو جاتی ہیں، جذبات اور سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے 8 سال 9 سال، یہاں تک کہ دورہ کر لیتا ہے، تو دورہ کرنے کے بعد بھی اور طالب علمی کے دوران بھی عمومی طور پر یہ ذہن بن گیا ہے کہ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا کام پڑھانا ہے۔ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا کام امامت ہے۔ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا کام خطابت ہے۔ ان 3 کاموں میں سے اگر کسی میں عالم نہ لگے تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیسا عالم ہے اور پڑھا ہی نہیں رہا، عالم ہے اور کوئی مسجد ہی نہیں اس کے پاس، عجیب آدمی ہے، عالم بن گیا اور مسجد ہی نہیں اس کے پاس۔ یہ ایک ذہن بن چکا ہے، حالانکہ عالم کا میدان محنت صرف مدرسہ اور مسجد نہیں ہے، بلکہ عالم وارث ہے سید الانبیاء والمرسلین کا، خاتم النبیین کا۔ جیسے خاتم النبیین کا دائرہ عمل سارا عالم ہے، ایسے ہی عالم کا دائرہ محنت بھی سارا عالم ہونا چاہیے۔ جیسے نبی کسی ایک شعبے کے لیے نہیں آتے، سارے شعبوں کے لیے آتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ایک شعبہ، ویزکیہم دوسرا شعبہ، ویعلمہم الکتاب تیسرا شعبہ، والحکمہ چوتھا شعبہ۔ عالم صرف اس لیے نہیں آتا، عالم صرف اس لیے عالم نہیں بنتا کہ اس کو صرف اس بات کی فکر ہو کہ طلبہ میرے سبق کا تکرار پورا کر لیا کریں، طلبہ میرے سبق میں ان کی حاضری پوری ہوا کرے۔ ایک مدرس کا سارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے ذمے جو سبق ہے اس سبق میں میرے طلبہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر ہوں اور ان کو وہ کتاب ازبر ہو جائے، وہ اس کتاب کے ماہر ہو جائیں، تاکہ محتمم صاحب کہے کہ واہ بھی کمال کر دیا، آپ کی کتاب تو بچوں کو بالکل ازبر ہو گئی ہے۔ ایک مدرس کا چلتے چلتے یہ ذہن بن جاتا ہے اور وہ اس مدرسے کی 4 دیواری، پھر اس 4 دیواری میں بھی اس کے ذمے جو کلاس ہے اس پر محدود ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نہیں میرے دوستو، ہمارا ذہن وسیع ہو۔ کس طرح وسیع ہو؟ ہمارا ذہن اس طرح وسیع ہو کہ ہمارے ذمے اقامت دین ہے، ہمارے ذمے اقامت دین ہے، ہمارے ذمے اقامت دین ہے۔ دین زندہ ہو، اس میں مدارس بھی ہیں، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اور اس میں اتباع سنت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اور اس میں تبلیغ بھی ہے، اس میں خانقاہیں بھی ہیں، اس میں تصوف بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں علماء کی ہیں۔ ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے یہی ذہن رہا کہ جہاں دین کی کمی دیکھتے تھے وہیں کود جاتے تھے اور اس دین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے۔ ہم سب کے قائد، ہم سب کے لیڈر، ہم سب کے سید الطائفہ، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے زمانے میں ایک عام رواج تھا کہ بیوہ سے شادی لوگ نہیں کرتے تھے، بیوہ سے شادی نہیں کرتے تھے۔ جس کا خاوند مر گیا بس ساری زندگی اس بیچاری نے اکیلے رہنا ہوتا تھا، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی، ان کو یہ بات نظر آئی کہ یہ تو رسم ہے کہ بیوہ کی شادی نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ میں نے اس رسم کو ختم کرنا ہے۔ اللہ سے مانگا، عزم کیا، سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اپنی والدہ محترمہ جن کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، ان سے فرمانے لگے، امی آپ سے مجھے ایک کام ہے۔ کہا بیٹا کیا کام ہے؟ کہا امی میری ایک خواہش ہے، آپ میری وہ خواہش پوری کریں گی؟ کہا قاسم بیٹا کیوں نہیں کروں گی؟ کہا امی ہمارے علاقے میں بیوہ سے شادی نہیں کی جاتی، بیوہ سے شادی نہیں کی جاتی، اور بیوہ عورت بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور کوئی بیوہ سے نکاح بھی نہیں کرتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی رسم ختم ہونی چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کے ختم کرنے کی ابتدا کہاں سے کروں۔ مجھے خیال آیا میری امی میری بات کو نہیں ٹالیں گی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے رشتہ تلاش کر لوں۔ اللہ اکبر! بوڑھی ماں کا بیٹا میں تو بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے میرا کیسے نکاح ہوگا، میں کیسے نکاح کروں گی؟ آپ خود ہی سوچیں کہ امی حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے، آپ میرا ساتھ دیں گی تو یہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ ہمارے علماء صرف اسباق تک محدود نہیں ہیں، ہمارے علماء صرف مدارس کی چار دیواری اور اس کے اہتمام اور انتظام اور انصرام تک محدود نہیں ہیں۔ ہمارے علماء کے سامنے دین کی ہر جزی ہونی چاہیے، اور جہاں غیر شرعی کام ہو رہا ہے اس کے زندہ کرنے کے لیے ان کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، پروگرام بنانا چاہیے کہ کیسے ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ دیا کہ دین مٹ رہا ہے، اس کو کیسے زندہ کیا جائے۔ چونکہ انگریز جب مسلط ہوا بر صغیر پر، تو انگریز نے بڑی محنت کی، عوام الناس پہ محنت کی، لوگوں کو ورغلایا، اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان کو استعمال کیا۔ سر سید احمد خان کو استعمال کیا گیا، سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والے سر سید احمد خان ہیں، اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اعتماد میں لینے کی کوشش کی، لیکن حضرت مولانا قاسم صاحب ہمیشہ ان کی تردید کرتے رہے، ان کا رد کرتے رہے، اور ان کے خلاف قدم اٹھاتے رہے، کبھی بھی ان کی باتوں میں وہ نہیں آئے۔ انہوں نے بڑے فوائد رکھے، اس سے مسلمانوں کا یہ فائدہ ہوگا، امت مسلمہ کو یہ ہوگا، وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا سے کیا وہ باتیں بتاتے تھے۔ مولانا قاسم صاحب نے ان ساری باتوں کو رد فرمایا اور دو ٹوک جواب دیا ان کو۔ انگریز نے عوام الناس کی ذہن سازی کی، ان پہ محنت کی، یہاں تک کہ انگریز کے آنے سے پہلے تو عوام الناس میں شعور تھا، اسلامی حمیت تھی، اسلامی غیرت تھی، وہ معاصی کا ارتکاب کرتے تو تھے لیکن معاصی کو معاصی سمجھتے تھے، علماء سے پیار کرتے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، علماء کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ انگریز نے سب سے پہلا کام بر صغیر پر مسلط ہونے کے بعد عوام کو علماء سے کاٹنے کا کیا۔ اب وہ جو ذہن بن گیا نا عوام الناس کا، اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک غم دیا، ایک درد دیا، اور انہوں نے چاہا کہ دین زندہ ہو۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے میوات میں مکاتب کھولے، قرآن کے مکاتب۔ میوات کا حال ایسا تھا کہ وہاں لوگوں نے نام بھی ہندوؤں والے رکھ لیے تھے، نام بھی ہندوؤں والے، رسمیں بھی ہندوؤں والی۔ مولانا الیاس صاحب نے وہاں مکاتب قائم کیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نوجوانوں نے قرآن حفظ تو کر لیا لیکن داڑھی بھی منڈا دی، نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑھی بھی نہیں رکھتے، حافظ ہیں، مولانا کا کام نہیں ہوا۔
پھر خانقاہیں قائم کیں، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ خانقاہ بھی تو طلب والوں کے لیے ہے نا، جن میں دین کی طلب ہو وہی اللہ والوں سے فائدہ اٹھائیں گے، جن میں طلب ہی نہ ہو ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور مسلسل زیارت ملی، مسلسل زیارت کا شرف حاصل ہوا اور مسلسل رہنمائی ہوئی، اور ہندوستان واپس آ کر 1926 میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی ایجاد بھی 26 میں ہے، تبلیغ کے کام کی ابتدا بھی 26 میں ہے۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہوا کہ امت مسلمہ کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا جو آغاز ہوا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، جو آج انٹرنیٹ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، بڑے بڑے موبائلوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، لیپ ٹاپ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس کی ابتدا ٹیلی ویژن سے ہوئی۔ وہ بھی 1926 میں شروع ہوا اور تبلیغ کا کام بھی 1926 میں شروع ہوا۔ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے ہی کو سامنے رکھ کر سوچتے رہتے، اپنے طلباء کو ہی سامنے رکھ کر سوچتے رہتے، تو بتائیے دنیا میں انقلاب کیسے آتا؟ یہ ان کی وسعت فکری تھی جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان سے کام لیا۔ ساری دنیا میں اللہ نے ان کے کام کو پھیلایا۔ یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے، صرف ان کی نہیں تھی، ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ وسعت کے ساتھ سوچے کہاں دین کی کمی ہے، اس کو پوری کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کے علماء پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکا ان کو ان کے مشائخ نے اور ان کے علماء نے، ان قولہم الاثم واکلہم السحت، وہ جھوٹ بولتے تھے، غلط بیانیاں کرتے تھے، زبان کا غلط استعمال کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، ان کے علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کرتے تھے وہ علماء۔ یہ ان علماء کی بڑی بدفعلی ہے، یہ ان کی بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ٹوٹتے حکموں سے ان کو روکا نہیں، ان کو سمجھایا نہیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ہر رسم جب زندہ ہوتی ہے، ہر رسم جب زندہ ہوتی ہے تو اس کی جگہ کوئی سنت ضرور مٹ جاتی ہے۔ ایک رسم ایک سنت کو مٹاتی ہے، جہاں رسمیں زیادہ ہوں وہاں سنتیں مٹ جاتی ہیں۔ اور عام طور پر یہ بھی ذہن ہے کہ بے دینی صرف داڑھی منڈانا، صرف زنا کرنا، صرف شراب پینا ہے۔ عام طور پہ اس کو بے دینی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی زنا کا اڈا کھل جائے تو علماء کہیں گے بھائی چمن میں تو یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کو وہ برا جانیں گے، چونکہ یہ برائی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن قومیت کے جذبات، لسانیت کے جذبات، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہے ظالم ہی ہو، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اپنی زبان کا ساتھ دینا چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ عصبیت ہے، یہ عصبیت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من دعا الی عصبیت فلیس منا، جو عصبیت کی دعوت دے وہ میری امت میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے قومیت کی رگیں کاٹی ہیں، علاقائی رگیں کاٹی ہیں، لسانیت کی رگیں کاٹی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو ایک صحابی نے کہا کہ تو فارسی ہے، تو کیوں ہمارے سامنے باتیں بناتا ہے؟ تو ہے کون؟ تو فارسی ہے۔ حقارت آمیز لہجے میں ان کو فارسی کہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کو ڈانٹا اور فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، یہ تو نے کافروں والی بات کہی ہے، یہ مسلمانوں والی بات نہیں ہے،
یہ تم نے جو جملے بولے ہیں یہ کافروں والے جملے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقوں اور سارے عالم، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ بازاروں میں گھومتے تھے اور جا کے معلوم کرتے تھے کہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ اس کے مطابق مسائل کا استنباط ہو اور فتویٰ جاری کیا جا سکے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عالم کے احوال سے واقف ہوں، ہم لوگوں کے اندر کے احوال سے واقف ہوں کہ کہاں کہاں لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، کن کن باتوں میں وہ شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو شریعت پہ لانے کی کوشش اور محنت کی جائے۔ عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ کوئی آ کر اور مجھ سے استفادہ کرے، نہیں، عالم کی یہ شان نہیں ہے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر اس سے استفادہ نہیں بھی کر رہا تو جا کے بادل کی طرح برسے، بادل کی طرح جا کے برسے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے سپہ سالار تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید استاد ہیں، سید احمد شہید شاگرد ہیں، لیکن شاہ اسماعیل شہید مرید ہیں، سید احمد شہید پیر ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید مامور ہیں، سید احمد شہید امیر ہیں، اور علم میں شاہ اسماعیل شہید استاد ہیں، سید احمد شہید شاگرد ہیں۔ عجیب بات ہے یہ۔ ان ھذا من اعاجیب الزمن، زمانے کی عجیب باتوں میں سے یہ بھی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے دوسرے امیر تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت 1957 میں یعنی 57 میں یعنی 57 میں 50 اور 7 میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی نسبت منتقل ہوئی مولانا یوسف صاحب کی طرف۔ مشائخ کی نسبتیں منتقل ہوتی ہیں، یہ بھی ایک الگ جہان ہے، نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ جو بزرگی ان کے پاس ہوتی ہے وہ بزرگی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مرنے کے وقت میں کسی اور بزرگ کے سینے میں، پھر ان کو بھی اللہ وہی مقام دے دیتا ہے۔ حضرت مدنی کی جو ولایت تھی وہ منتقل ہو گئی مولانا یوسف صاحب کے سینے میں۔ 1962 میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو سید عطا اللہ شاہ بخاری کے شیخ تھے، ان کی بھی نسبت منتقل ہوئی 1962 میں مولانا یوسف صاحب کی طرف، اور 1944 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت منتقل ہوئی، وہ بھی مولانا یوسف صاحب کی طرف۔ اب یہ 3 بڑے بڑے ولایت کے بادشاہوں کی نسبتیں مولانا یوسف صاحب کی طرف منتقل ہوئیں۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، کان مملوکی فاضحى مالکی، کان مملوکی فاضحى مالکی، ان ھذا من اعاجیب الزمن، یہ تو میرا مملوک تھا اب میرا مالک ہو گیا ہے۔ زمانے کی عجیب باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مجاہد تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بے دین لوگوں کے پاس، دنیا دار بے دین فاسق فاجر لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اب حضرات یہاں دیکھیں گے تو بات صحیح ہو جائے گی، آپ کی توجہ آگے پیچھے ہو جائے گی تو بات صحیح نہیں ہوگی۔ پھر تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جاتے تھے فاسق فاجر لوگوں کے پاس۔ تو دلی کے اندر، انڈیا دلی میں ایک فاحشہ عورت تھی، رنڈی، انتہا درجے کی خوبصورت تھی، اور دلی کے بڑے بڑے لوگ پیسے والے اس کے پاس جاتے تھے، اس کے ساتھ رات گزارتے تھے، بڑے بڑے لوگ۔ موتی اس کا نام تھا، موتی۔
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے دلی کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سنسان راستے کی طرف چل پڑے، تو ایک عالم نے ان کو دیکھ لیا اور کہا شاہ صاحب اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چونکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان تھا، شاہ ولی اللہ کا خاندان، اہل تشیع ان کے دشمن رہے، چونکہ انہوں نے ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی تھیں، تو وہ ان کے دشمن تھے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اس عالم نے کہا کہ حضرت آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ دشمنی کا زمانہ ہے، کوئی نقصان پہنچائے گا۔ تو کہا آپ چھوڑیں، آپ جائیں بس۔ ان کو بھیج دیا، یہ چل پڑے، لیکن جنہوں نے ان کو روکا تھا انہوں نے کہا میں چپ کے دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، چلتے 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 اس موتی کا جو گھر تھا جہاں بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، اس دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور زور سے کھڑے ہو کے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ۔ جیسے فقیر صدائیں لگاتے ہیں نا، اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ، آواز لگائی۔ جب صدا لگائی تو موتی کے کان میں جو آواز پڑی تو اس نے ایک اپنی لونڈی کو، ایک اپنی نوکرانی کو کچھ پیسے دے کے بھیجا کہ باہر فقیر آیا ہوا ہے، جا کے دے آؤ۔ تو وہ لونڈی نوکرانی جب کچھ پیسے لے کر آئی شاہ اسماعیل شہید کو دینے کے لیے، تو فرمانے لگے اپنی مالکن سے کہو، موتی سے کہو کہ ایک ایسا فقیر آیا ہے جو صدا سنائے بغیر بھیک نہیں لیتا، اپنی صدا سناتا ہے اس کے بعد پھر بھیک لیتا ہے، اس لیے میری صدا سن لو۔ تو نوکرانی نے جا کے موتی سے کہا عجیب قسم کا فقیر آیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے میری صدا پہلے سنو پھر لوں گا بھیک تم سے۔ ان کا بلا لو، پتہ نہیں کون سا، کوئی مست وست ہے، کوئی مجنون ہے، کوئی درویش مجذوب قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال انہوں نے ان کو اندر بلا لیا۔ شاہ اسماعیل شہید جب اندر گئے تو دلی کے بڑے بڑے نامور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور موتی بیچ میں سج دھج کے سر پہ تاج سجائے بیٹھی ہوئی تھی، اور آس پاس ساز و سرود کا ماحول بنا ہوا تھا، گانے بجانے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو کے اس سارے مجمع کے بیچ میں جا کر چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، یوں جا کے بیٹھ گئے۔ تو موتی نے کہا جی سنائیے کون سی صدا سنانا چاہتے ہیں آپ؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ پوری سورت انہوں نے تلاوت فرمائی، سورۃ التین تلاوت فرمائی۔ سورۃ التین تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کیا اور اس پہ تقریر شروع کر دی۔ تقریر جو کی تو وہ تقریر ایسی پرتاثیر تھی، ایسی پر نور تھی، ایسی روح پرور تھی کہ وہ سارا مجمع دھاڑیں مار مار کے رونے لگا، اور بعضوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ وہ چیخ چیخ کے بے ہوش ہو گئے، اور جو ساز سرود بجا رہے تھے انہوں نے اپنے ساز و سرود توڑ کے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور خود موتی کا حال یہ ہوا کہ وہ رو رو کے سجدے میں گر گئی۔ جب سارا مجمع یوں زار و قطار چیختا اور چلاتا اور سجدے میں گر کے روتا رہا، تو شاہ اسماعیل شہید چپکے سے وہاں سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ جب باہر نکلے تو وہی مولوی صاحب جنہوں نے ان کو جانے سے روکا تھا وہ راستے میں دوبارہ مل گئے، کہنے لگے، انہوں نے کہا شاہ اسماعیل شہید سے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ آپ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کے بھتیجے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گندے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، گندے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کی خاندانی عزت پہ دھبا نہیں بن جائے گا؟ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر دلی کے اوباش لڑکے مجھے پکڑ لیں اور میرا منہ کالا کر دیں اور مجھے گدھے پہ بٹھائیں
اور دلی کا ایک مشہور چوک تھا چاندنی چوک، اور مجھے چاندنی چوک میں لے کر آئیں، گدھے پہ بٹھایا ہوا ہو، چہرہ میرا کالا سیاہ کر دیا گیا ہو، اور سارے لوگ چاندنی چوک میں کھڑے ہو کے میرا مذاق اڑائیں، اور میں کہہ رہا ہوں قال اللہ کذا قال رسول اللہ کذا، تو میں سمجھوں گا کہ میری عزت آج ہی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پورے دین کو سامنے رکھیں، کہاں کہاں دین کی کمی ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، کہاں کہاں سنت کی خلاف ورزی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کتنی اتباع سنت میں کمی ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس کی تدبیر کریں۔ لوگ رکعتوں کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی تیسری رکعت میں آ رہا ہے، کوئی دوسری رکعت میں آ رہا ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی تدبیر کریں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر لوگوں میں اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، نبی سے عشق، آخرت کی فکر، نمازوں کا خشوع، راتوں کا رونا، دعاؤں کی حلاوت اور لذت، اللہ کے نام کی حلاوت سے نا آشنائی ہے، تو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ تصوف کی محنت کو قوت دیں، چونکہ یہ چیزیں تصوف ہی سے متعلق ہیں، یہ تصوف کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ سے عشق اور محبت، اللہ کے نبی سے عشق اور محبت، آخرت کی فکر، راتوں کا رونا، اللہ کے نام میں حلاوت، تلاوت میں مزہ، یہ اور نگاہوں کا جھکا رہنا، زبان کا بند رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، یہ تصوف کے بغیر متصوری نہیں ہے، متصوری نہیں ہے، یہ تصوف سے ہی آتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ اس علاقے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان چیزوں کی کمی ہے تو اس علاقے کے علماء تصوف کو تقویت دیں، تصوف کی حمایت کریں، تصوف کی اقامت کے لیے کوشش اور کاوش کریں۔ اگر دکاندار تجارتیں صحیح نہیں کر رہے، اگر ان کی تجارت میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجار پہ ایسی محنت کریں کہ وہ تجار دیانتداری، امانت داری کے ساتھ تجارت کریں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر صرف مدرسے میں پڑھنے والے 50-100 طلباء کی کہ قدوری کے تکرار اور ہدایہ کے تکرار ہی پہ ہم نے اکتفا کر لیا تو، اور تاجر حرام طریقے سے کاروبار کرتے رہے، تجارت کرتے رہے، پھر وہ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہے، تو ان کے بچے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ان کے بچے کوئٹہ جا کے یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، چونکہ حرام پیٹ میں چلا گیا نا۔ حرام پیٹ میں جانے کے بعد نیک عمل نہیں کر سکتا آدمی، یہ پکی بات ہے۔ جب پیٹ میں حرام جائے گا تو پھر جسم سے حلال اعمال نہیں نکلیں گے، حرام اعمال نکلیں گے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ علماء کہتے ہیں بڑا جوڑ ہے اس میں، پاکیزہ غذا اور عمل صالح میں بڑا جوڑ ہے، یہ ہے تو وہ بھی ہے، وہ ہے تو یہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجرہ ممنوعہ سے کھایا تو پتہ کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، شجرہ ممنوعہ سے کھایا تو پیٹ میں درد نہیں ہوا، موشن نہیں ہو گئے، کپڑے اتر گئے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جس کے پیٹ میں حرام جائے گا اس کے کپڑے ضرور اتریں گے، وہ زنا کرے گا، وہ بدکاری کرے گا، جس کے پیٹ میں حرام جائے گا۔ اگر یہاں کے کسائی بسم اللہ اللہ اکبر ہر جانور پہ کہنے میں اہتمام نہیں کر رہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کسائیوں سے پہ محنت کریں۔ اگر یہاں کے دکاندار کفار کے طرز کے بنے ہوئے ریڈی میڈ لباس یہاں بیچ رہے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی انگریزوں کے لباس یہاں کیوں بیچ رہے ہو، بھائی یہاں کے لوگوں کو یہ پہنانا چاہتے ہو تم؟ یہاں تو سنت کے لباس کو لاؤ، وہ آ کے بیچو ہمارے بازاروں میں۔
جب تم عورتوں کے لباس ایسے بیچو گے جس میں آدھی چھاتیاں ننگی ہیں، تو یہاں پہ جو خریدیں گی وہی پہنیں گی نا۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو فارمی مرغی والے لوگ ہیں نا، فارمی مرغی والے، یہ بہت سستی کرتے ہیں اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے میں، چونکہ ان کی بکری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شادیوں میں ان سے 200 مرغیاں، 500 مرغیاں لوگ خریدتے ہیں۔ اب یہاں تو کوئی ایمان والا کسائی چاہیے نا جو 500 مرغیوں میں سے ہر ایک پہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے ایک دیندار ساتھی سے پوچھا، ان کی مرغی کی دکان ہے، ان کو آرڈر ملتے ہیں 100 من، 50 من شادیوں پہ۔ تو میں نے کہا آپ کے جو کام کرنے والے ہیں وہ سارے ہر مرغی پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں؟ چونکہ ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں چھری پھیرتے ہیں پھینکتے ہیں، یوں چھری پھیرتے ہیں پھینکتے ہیں، یوں چھری پھیرتے ہیں اسے ڈبے میں پھینکتے ہیں، پھر وہ تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکلتی ہے، پھر اس کے پر اتارتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنی جلدی جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ہر مرغی پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں؟ تو اس دیندار ساتھی نے کہا میرا خیال ہے پڑھتے ہوں گے۔ تو ہم نے ان کی دکان سے گوشت لینا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ دیندار آدمی ہیں، اللہ کے بندے، مسجد کا نظام آپ سنبھال رہے ہیں، ساری مسجد کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھتے ہوں گے، کیا مطلب ہے اس کا پڑھتے ہوں گے؟ شادیاں ہوتی ہیں، ایسی رسمیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جن رسموں نے نکاحوں کو مہنگا کر دیا ہے اور زنا کو سستا کر دیا ہے۔ جب آپ پانی کو راستہ نہیں دیں گے تو وہ دیواروں کی جڑیں تو کھائے گا نا۔ جب پانی کو راستہ نہیں دیں گے تو وہ پانی دیواروں کی جڑیں کھائے گا نا۔ جب نکاح سستے نہیں ہوں گے، نکاح سادے نہیں ہوں گے، سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ظاہری بات ہے پھر جوان نسل زنا کی طرف تو جائے گی۔ پھر تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری شادیاں ایسے ہوں جیسے حضرت علی اور حضرت اماں فاطمہ کی ہوئی۔ یہ ذمہ داری ہے۔ بعض لوگوں پنجاب میں ایک بہت بری رسم ہے، وہ یہ کہ مہر بہت تھوڑا مقرر کرتے ہیں اور کھانے اور دعوتیں اتنی لمبی کرتے ہیں کہ بس دنیا دیکھ کے اشش کر اٹھے۔ ایک بہت بڑے دنیا دار آدمی کے بیٹے کا نکاح تھا ایک آرمی کے کرنل کی بیٹی سے۔ مجھے ان کا آپ نکاح پڑھائیں، تو میں چلا گیا ان کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے۔ ہال میں نکاح تھا، ہال میں نکاح پڑھانے کے لیے جب بیٹھا تو میں نے لڑکے والوں سے پوچھا، وہ بڑا بزنس مین تھا، ارب پتی آدمی، تو میں نے کہا مہر 5000، مہر صرف 5000، اور جو ہال بک کرایا تھا وہ لاکھوں روپے کا ہال بک کرایا تھا، اور مہر صرف 5000۔ تو میں نے وہ جو بزنس مین تھا ان کو بلایا، چونکہ ان کو شاید ہمیشہ ایسے مولوی ملے تھے جنہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، لیکن وہ ان سے لیتے تھے۔ میں نے تو کچھ لینا، میں تو مفت میں گیا تھا، سندھ سے گیا تھا میں پنجاب پڑھانے کے لیے، صرف ان کی محبت میں، تعلق کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ 5000 مہر آپ کسی کی بیٹی کی یہ قیمت لگا رہے ہیں؟ یہ تو عقد سودا ہے، بے بزا ہے۔ آپ کیا قیمت رکھی ہے آپ نے؟ تو وہ چکرا گیا تھوڑا سا، کہنے لگا مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ 10 منٹ وہ مشورہ کرتے رہے، کتنی دیر ہم تنگ آ گئے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں گے۔ کافی دیر کے بعد وہ آئے، کہنے لگے اچھا 10,000 روپے لکھ دیں۔ بڑا احسان کر دیا اس بیچارے نے، 10-15 منٹ کے مشورے کے بعد کہ چلیں 10,000 روپے لکھ دیں۔ اور بعض جگہوں پہ مہر اتنا مقرر کرتے ہیں کہ بیچارے لڑکے والے سوچتے ہی رہتے ہیں کہ اب لڑکے کو پھر ویسے ہی امام شافعی کے مذہب کے مطابق ویسے ہی رکھیں بغیر شادی کے۔ امام شافعی کے نزدیک تبتل زیادہ افضل ہے شادی سے،
تو امام شافعی کے مذہب کے مطابق لڑکے کو پھر متبتل کر دیں، کیا کریں، اتنا مہر تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ 15 لاکھ مہر، 12 لاکھ روپے مہر، 10 لاکھ روپے مہر، توبہ توبہ، خدا کا خوف نہیں ہے۔ جن کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی اور ان کے طریقے ہوں، وہ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ یہ علماء کے سوچنے کی چیز ہے۔ کیوں جاتے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اگر یہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں تو مکے والے بھی تو یہی کہتے تھے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ اس لیے ہمیں ہر جگہ شریعت کو قائم کرنا ہے، شریعت کا احیاء کرنا ہے، حضور کے طریقوں کو زندہ کرنا ہے، اللہ پاک کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اس کے خلاف نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے۔ یہی ایک نائب نبی کا منصب اور اس کی شان ہے۔ جب لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور کچھ مرتد ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو سب نے کہا کہ ابھی تو مدینے پہ توجہ رکھی جائے، چونکہ مدینے کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کا باطل اس وقت مدینے پہ حملہ کر کے مدینے کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا پہلے مرکز کو مضبوط کریں، اس کے بعد پھر دوسرے کام کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب سب کا رجحان مدینے کی حفاظت کی طرف دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، میرے جیتے جی دین میں کمی آئے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ آگے الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں، میں آپ کے سامنے عربی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ لو جرت الکلاب بارجل ازواج رسول اللہ ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ۔ یہ کہہ کر جوش میں تلوار کو لیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے۔ حضرت علی نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا، ابو بکر آج میں تجھے وہی کہتا ہوں جو آپ کو غزوہ احد میں حضور نے کہا تھا، اپنی تلوار کو نیچے کرو، اپنے آپ کو ذرا پیچھے کرو، ابھی ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب میدان احد میں آگے بڑھ رہے تھے شہادت کی تلاش میں، تو ہمارے نبی نے کہا، ابوبکر اتنا جوش نہ دکھاؤ، ابھی ہمیں تیری ضرورت ہے۔ تو علی نے کہا، ابوبکر آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو تجھے احد میں حضور نے کہا تھا، آپ زیادہ جوش نہ دکھائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کٹھے چلیں۔ عالم کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ دین زندہ ہو کے رہنا چاہیے، دین میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ مدرسوں میں محدود ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل بہت آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو آپ کے علاقے سے زیادہ دین پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ دین کے جو شاعر ہیں جتنے یہاں زندہ ہیں پاکستان میں شاید کہیں نہیں ہیں۔ ایک تیرا میں ہم نے دیکھا، تیرا کے پہاڑوں میں، وادی تیرا میں، وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی تقریباً ایسا ہی ماحول تھا، وہ بھی افغانستان کا بارڈر ہے۔ ایک نظر ڈالنے سے تو لگتا ہے کہ سارا دین زندہ ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان ہے، داڑھی واڑی نہیں ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہے جو مدرسوں میں ہیں، باہر بھی بڑی دنیا ہے۔ ابھی ہم کل پرسوں گزرے یہاں سے، تو ایک گراؤنڈ میں نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے، انہوں نے وہی کرکٹ والا لباس پہنا ہوا تھا، کرکٹ والا جو پینٹ ہوتی ہے، جو ٹراؤزر ہوتا ہے، جو ہوتی ہے ننگا سر، اور یہ ساری چیزیں جیسے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ہوتی ہے۔ تو کرکٹ کے کھلاڑی پاکستان میں دیکھ کر کہیں اتنا برا نہیں لگتا، لیکن آپ کے علاقے میں نوجوانوں کو کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ان کو تو اس طرف جانا ٹھیک نہیں ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین،
ان کو تو تیر اندازی کھیلنی چاہیے تھی، تیراکی کھیلنی چاہیے تھی، گھوڑ سواری کھیلنی چاہیے تھی، کھیلنے کا شوق ہی تھا تو یہ کھیلتے۔ یہ انگریزوں والا کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ اتنے ظلم و ستم آنکھوں سے دیکھے ہیں ان انگریزوں کے، آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہم نے تو سنے ہیں، آپ نے تو آنکھوں سے دیکھے ہیں، پھر بھی انہی والا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ ہمارا کھیل تھوڑی ہے، کرکٹ ہمارا کھیل نہیں ہے، یہ باہر کا آیا ہوا ہے، یہ انگلینڈ کا کھیل ہے، انہی کی ایجاد ہے، یہ ہمارا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے والے کھیل رہے ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان تو گھوڑ سواری کرتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ آج یہ صرف ٹورنامنٹ میں یہ کپڑے پہن رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر ٹورنامنٹ کے بعد بھی یہ کپڑے پہنیں گے۔ آخر ایک دفعہ انسان کو جب کسی برائی کی جسارت اور جرت ہو جائے تو پھر وہ بے دھڑک اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج انہوں نے پینٹیں صرف گراؤنڈ میں پہنی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی ماں باپ، اپنی ماؤں کے سامنے، بہنوں کے سامنے بھی یہی پینٹیں پہن کے جائیں گے، کون روکے گا ان کو؟ اس لیے میرے دوستو، آپ علماء کرام ہیں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ گہری نظر کے ساتھ اپنے علاقے پہ نظر رکھیں، کہاں کہاں دین کی کیا کمی ہے، اس کو کیسے پورا کرنا چاہیے۔ کوئی سنت نہیں مٹنی چاہیے، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ پاک کی مدد سے محرومی ہو گئی۔ تو دو چیزوں کی خاص طور پر ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ اہل علم، علماء عوام الناس میں گھلیں اور ملیں اور ان پر محنت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، مدارس میں بیٹھ کر اس لوگوں کے استفادے کے لیے آنے کا انتظار نہ کریں، لوگوں کے پاس جا جا کے ان پہ محنت کریں، ان کی ذہن سازی کریں۔ عوام اور علماء میں جوڑ ضروری ہے۔ جہاں علماء اور عوام میں خلیج پیدا ہوئی، وہاں نوجوان مرتد ہو گئے، ارتداد کی طرف چلے گئے۔ اس لیے علماء اور عوام میں خلیج نہیں آنی چاہیے۔ ہم اتنا گھلے ملے عوام کے اندر کہ عوام کے اندر دین سے تعلق باقی رہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، تصوف کی ترویج کریں، خانقاہی نظام کی ترویج کریں، آپ کی نوجوان نسل کو برائی سے بچانے اور ان میں خوف خدا اور عشق الہی اور عشق رسول کی آگ بھڑکانے کا جو ذریعہ ہے وہ تصوف ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے، مشائخ کی صحبت ہے۔ جس کو ملا ہے وہ کسی کامل کی صحبت سے ملا ہے، خود بخود نہیں ملا کسی کو۔ جس کو ملا ہے کسی کامل کی طرف سے ملا ہے، کسی کامل کی صحبت سے ملا ہے۔ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ خانقاہیں قائم کریں، لوگوں کو مشائخ سے جوڑیں تاکہ وہ مشائخ سے اللہ کے تعلق کا کمال حاصل کریں۔ علماء خود بھی جڑیں اور ان کو بھی جوڑیں اہل اللہ سے، مشائخ سے۔ اس سے دین کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اس سے نیکیوں میں خلوص آئے گا، نیکیوں میں خلوص آئے گا، نیکیوں میں خلوص آئے گا، زندگی میں تقویٰ آئے گا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کا ماحول بنے گا تصوف کے راستے سے۔ تو اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ بہرحال آپ
ہم سے تو 1000 گنا اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم سارے ہی محتاج ہیں، ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہم سے تو بہرحال آپ بھی 1000 گنا اچھے ہیں، اور ہمارے علاقوں سے آپ کا علاقہ لاکھوں گنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مزید برکتوں سے نوازے، اور سفید کپڑے پہ دھبا جلدی نظر آتا ہے۔ اللہ، ایک درخواست ہے کہ اپنے جو اکابر گزرے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی، حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، اور مجدد التبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہم، ان اکابر کی سوانح عمریاں پڑھا کریں۔ یہ ضرور پڑھیں، یہ میری درخواست ہے آپ سے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ ان حضرات کی سوانح عمریاں پڑھیں، چونکہ ہم نے بڑوں کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے بڑوں والے رخ پہ چلنے کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان علماء بس وہ اپنے عبارت پہ ہی مطمئن ہے کہ ہمیں عبارت اچھی پڑھنا آتی ہے، منطق کے ان کو چند مسائل یاد ہو گئے، بس وہ کہتے ہیں ہم علامہ ہو گئے، وہ اس پہ مطمئن ہو گئے۔ نہیں، اپنے اکابر کو پڑھیں، اپنے اکابر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ ان کی سوانح عمریاں پڑھیں گے تو آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کیسے ہمارے اکابر تھے، کیسے ہمارے بڑے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج مدارس سے امام غزالی، امام رازی جیسے لوگ کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ کیا مولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی، امام غزالی، امام رازی سے کچھ کم ہیں؟ بلکہ میں کہتا ہوں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں بعض جزیات میں یہ دو حضرات ان دونوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، امام رازی اور امام غزالی سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہمارے اکابر تھے، شریعت میں بھی کامل، طریقت میں بھی کامل، ظاہر میں بھی کامل، باطن میں بھی کامل، ایسے تھے ہمارے بڑے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کیا عرض کروں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے، وہاں ان کے مریدین تھے۔ یہ مستند واقعہ ہے، ایسے ہی سنا سنایا نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے، آپ سب پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ ایک علاقے میں گئے، وہاں ان کے مریدین تھے، تو گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، راستے میں قبرستان آیا، تو ایک ساتھی نے کہا حضرت یہاں آپ کی ایک مریدنی کی قبر ہے، یہ سامنے آپ کی مریدنی کی قبر ہے، یہ عورت آپ سے بیعت تھی؟ تو دیکھتے ہی فرمایا نہیں، یہ مجھ سے بیعت نہیں تھی، یہ مجھ سے بیعت نہیں تھی۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ سے بیعت نہیں تھی؟ فرمایا اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے احمد علی جو تجھ سے بیعت ہوگا اسے قبر میں عذاب نہیں کروں گا، اور اس کو ہو رہا ہے۔ کیسے تھے ہمارے بڑے۔ مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر غیر مقلدیت کا اثر تھا، انہوں نے سنا کہ مولانا احمد علی لاہوری حرام حلال میں تمیز کر لیتے ہیں،
تو انہوں نے پھل خریدے، کچھ حرام پیسوں کے کچھ حلال پیسوں کے، وہ مکس کر کے ایک ہی تھیلے میں لے آئے اور آ کے مولانا احمد علی لاہوری کے سامنے پیش کیے، آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حرام حلال میں تمیز کرتے ہیں، کیسے تمیز کرتے ہیں؟ بھئی حرام کے پیسوں سے لیا ہوا سیب اور حلال پیسوں سے لیے ہوئے سیب کے اندر کوئی رنگ کا فرق ہوتا ہے؟ ایک ہی رنگ ہوتا ہے دونوں کا۔ جب انہوں نے آ کے تھیلا سامنے رکھا تو مولانا نے ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، تھیلا لیتے ہی اس تھیلے کے پھلوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا شروع کیا، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر۔ جب سارے تقسیم ہو گئے تو فرمایا یہ حلال کے ہیں، یہ حرام کے ہیں، یہی آزمانے آئے تھے نا تم؟ اس کو کہا یہی آزمانے آئے تھے نا تم؟ تو مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب فرماتے ہیں میں تو پانی پانی ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت معافی، بیعت کر لیں۔ کہا نہیں، تم امتحان لینے آئے تھے، چلے جاؤ یہاں سے۔ واپس کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو جو مولانا امین صاحب کے ساتھ ساتھی تھے، مولانا امین صاحب نے ان سے کہا تم واپس چلے جاؤ، میں واپس جاؤں گا، میں تو بیعت کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور آ کے کہا حضرت اب تو بیعت ہی کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ہاں اب تم بیعت کے لیے آئے ہو، اور اس کو بیعت کر لیا، ان کو بیعت کر لیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ تھے ہمارے بڑے، وہ کہاں تھے ہم کہاں ہیں؟ ہم بھی تو وہی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم بھی تو اسی قافلے کے بقایا جات ہیں، لیکن ہم اپنے تنزل کو دیکھتے ہیں تو نا امیدی طاری ہو جاتی ہے، اور تعجب ہے ان پر جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہیں۔ توبہ توبہ، کتنے دھوکے میں ہیں ہم۔ تو اکابر کی سوانح عمریاں ضرور پڑھیں، مولانا احمد علی لاہوری کی سوانح عمری پڑھیں، حضرت مدنی کی سوانح عمری پڑھیں، حضرت گنگوہی کی سوانح عمری پڑھیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی پڑھیں، حضرت شیخ الہند کی پڑھیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی پڑھیں، مولانا الیاس صاحب کی پڑھیں، مولانا یوسف صاحب کی پڑھیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی پڑھیں، حضرت نانوتوی کی پڑھیں، سوانح قاسمی پڑھیں، زبردست کتاب ہے سوانح قاسمی، تذکرۃ الرشید حضرت گنگوہی کی، تذکرۃ الخلیل حضرت سہارنپوری کی، اور حیات شیخ الہند حضرت شیخ الہند کی، نقش حیات حضرت مدنی کی، چراغ محمد حضرت مدنی کی، حضرت مدنی کے ایمان افروز واقعات، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات، یہ کتابیں پڑھیں تاکہ ہمیں اپنے اکابر سے محبت ہو اور اپنے اکابر جیسا بننے کا شوق پیدا ہو۔ تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔